بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کے درس میں ان لوگوں کے فضائل بیان کیے جائیں گے جو مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں، مسجدوں کو لازم پکڑتے ہیں اور اس میں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آتی ہیں جس کو جان لینے کے بعد ایک مسلمان کا دل مسجدوں کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور دل جمعی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقدر فرمائے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا مسجدوں کو وہ لوگ آباد رکھتے ہیں جو ایمان لائے اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر۔ تو اللہ رب العالمین پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ وہی لوگ مسجدوں کو آباد رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور مساجد تعمیر کی جائے، اور مساجد اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں۔ لہذا ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پنج وقتہ مسجدوں میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لاتا ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور آخری عشرہ آتا ہے تو اس میں اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر لیتا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ تو ایک مسلمان مسجد کا احترام کرتا ہے اور اس کی صفائی کرتا ہے، اس کو پاک رکھتا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کا نام لیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ جن لوگوں کا دل مسجدوں کے ساتھ معلق رہتا ہے، ایسے لوگوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ امام عادل، عادل حکمران، ایسا حکمران جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کرتا ہے۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اور ایسا آدمی جس کا دل مساجد کے ساتھ معلق رہتا ہے۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی ذلک، اور 2 لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں محبت رکھتے ہیں اور اسی پر وہ اکٹھا ہوئے۔ وتفرقا علیہ، اور اسی بنیاد پر وہ دونوں جدا بھی ہوئے۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، اور ایسا آدمی جس کو کسی عورت نے بدفعلی کے لیے بلایا ہو، جو خوبصورت بھی ہو اور منصبدار بھی ہو، تو وہ کہے انی اخاف اللہ عز وجل، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ورجل تصدق بصدقہ، اور ایسا آدمی جو صدقہ کرتا ہے، فاخفاہا، تو چھپا کر صدقہ کرتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں ہاتھ کو بھی نہیں اندازہ ہوتا۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور آخری وہ شخص ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے
اللہ رب العالمین کی یاد میں محو ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، تو اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اللہ رب العالمین کے خوف سے اور ان چیزوں کے حصول کے لیے جس کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن سائے کے ذریعے سے رحم فرمائے گا جس دن تمام لوگ پریشان حال ہوں گے، سورج ان کے سر پر ہوگا، اس کی تپش کی وجہ سے ہر انسان اپنے اپنے پسینے میں سرابور ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی ایڑی تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی گردن تک ہوگا، اور کوئی ہوگا جو اپنی ناک اوپر کیے ہوئے سانس لے رہا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہولناکی والا دن، قیامت کا دن جو ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین کا سایہ ایسے لوگوں کو نصیب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس آدمی کا ذکر فرمایا، اس آدمی کے تعلق سے بیان فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، ایک نماز پڑھی نہیں کہ دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، یا تو مسجد میں بیٹھا ہوا رہتا ہے دوسری نماز کے انتظار میں، یا نماز پڑھ کر کے نکل گیا تو اس کا دل معلق رہتا ہے دوسری نماز کا وقت آئے گا تو میں مسجد میں جا کر کے اللہ کی عبادت کروں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے آ رہا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دینا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو وہ لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ کتنی بڑی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو مسجد میں آتا جاتا ہے اس کی ایمان کی گواہی دینا۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو مسجد میں نہیں آتا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، پنج وقتہ نمازوں کے لیے، گویا کہ اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہے، اس کے ایمان کی گواہی نہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جاتا ہی نہیں ہے۔ امام طبرانی نے ایک روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ان عمار بیوت اللہ ہم اہل اللہ عز وجل، جو لوگ اللہ کے گھر کو معمور کیے ہوئے رہتے ہیں، اللہ کے گھر کو، مساجد کو آباد کیے ہوئے رہتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے خاص لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے خاص لوگ وہ بنتے ہیں جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اور مسجدوں کو آباد رکھنا اس میں نماز پڑھنا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، حلقات القرآن قائم کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، درس و دروس کی محفل وہاں منعقد کرنا ہے اور اس میں حاضری دینا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی اس طریقے سے مساجد آباد رہتی ہیں، کیونکہ اس میں قال اللہ اور قال رسول کے صدائیں گونجتی ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر اگر کسی بادشاہ کے کچھ لوگ خاص بن جائیں، کسی پرائم منسٹر کے کچھ لوگ خاص بن جائیں تو اپنے نصیبے پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ تو جو انسان اللہ رب العالمین کا خاص بن جائے وہ کتنے بڑے نصیبے والا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے مساجد کا رخ کرنا چاہیے، مسجدوں کو
آباد رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث آتی ہے اس سلسلے میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما توطن رجل المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش اللہ تعالی الیہ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم۔ جو لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین ان کا استقبال کرتا ہے خوشی کے ساتھ، اسی طریقے سے جس طریقے سے کوئی انسان مسافر ہو جائے اور عرصے دراز کے بعد جب وہ اپنے سفر سے اپنے گھر کو واپس ہو تو گھر والے جس طریقے سے اس کا استقبال کرتے ہیں خوشی کے ساتھ اور والہانہ انداز میں اس سے ملتے ہیں، اللہ رب العالمین اسی طریقے سے اس انسان کے ساتھ ملتا ہے، اس انسان کا استقبال کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے مساجد تعمیر کی جاتی ہیں اور اس میں یہ بیٹھتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، درس و دروس میں حاضر ہوتا ہے، اگر اس لائق ہے، اگر درس دینے لائق ہے تو درس دیتا ہے، تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین اس کا والہانہ استقبال کرے گا۔ اس کو امام ابن ماجہ نے، ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا صحیح علی شرط البخاری و مسلم، یہ بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ اور اس سلسلے میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ان للمساجد اوتادا، مسجدوں کے کھوٹے ہوا کرتے ہیں، الملائکۃ جلساءہم، فرشتے ان کے ساتھی ہوتے ہیں، ان غابوا یفتقدونہم، اگر یہ لوگ غائب ہو جائیں تو وہ ان کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ، اگر یہ لوگ مریض ہو جائیں، بیمار پڑ جائیں تو وہ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، اگر ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو فرشتے ان کی اعانت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، جبکہ مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور اس کی سند کو حسن قرار دیا گیا ہے۔ یہ چند احادیث ہیں ان لوگوں کے سلسلے میں جو مسجدوں کو لازم پکڑتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، ان کو آباد رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے کہ ہم مسجدوں کا رخ کریں اور اللہ رب العالمین کی اس کے اندر عبادت بجا لائیں، اور ہم اس کے ذریعے سے وہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں، وہ فضائل حاصل کر لیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔